ایک امریکی خاتون کو 19 سال کے لڑکے نے شادی کا جھانسا دے کر پاکستان بلا لیا پھر غائب ہو گیا، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ مزید یہ کہ پوری قوم اس فضول معاملے کے پیچھے سارا کام دھندا پھوڑ کر پڑ گئے ہیں، پھوڑ کے لکھا ہوا ہے، چھوڑ کے پڑ گئے ہیں۔ وہ میں نے بھی کلپ دیکھا ہے، وہ جب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیچاری اپنا پریوار چھوڑ کے آئی، ابے بیچاری اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تو بیچاری کہاں ہے وہ جو اپنے میاں کو چھوڑ کر ایک 19 سالے لونڈے لپاڑے کے پیچھے آ گئی، بچے بھی چھوڑ دیے؟ تو نہ وہ بیچاری ہے نہ یہ کمبخت 19 سال کا بیچارہ ہے، یہ دونوں گھننے ہیں، ہم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں دونوں بیٹھ کے، تو ان لوگوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شوہر سے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ سنا ہے کہ طلاق لے کے آئی ہے میاں سے، تو میاں سے طلاق لے کے 19 سالہ کے پیچھے بھاگنا اور بچے چھوڑ کے آ جانا، یہ تو بیچاری نہیں ہے، اور اس کے شوہر سے پوچھو وہ بتائے گا بیچاری ہے یا کیا ہے۔ اور دوسرا یہ جو 19 سالہ ہے یہ بھی بیچارہ نہیں ہے، اس کو دھوکہ دیا، دونوں ایک نمبر کے ہیں، کیا ہے میں یہ نہیں بتا رہا، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، تو اس لیے ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اس کو تو ایک ٹرسٹ نے بھی پیسے دے دیے ہیں چندہ کر کے، ٹکٹ بھی کرا دیا، پھر بھی نہیں جا رہی ہے، تو اچھا خوبصورت ہوتی نا پھر دیکھتے آپ پاکستانیوں کا ایٹیٹیوڈ، ہر شخص اس کے غم میں شریک ہوتا۔ پہلے تو وہ 19 سالہ چھوڑتا ہی نہیں، وہی نہیں چھوڑتا، وہ بیچاری نارمل شکل کی ہے، تو اس لیے کوئی اس کو نہ پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا لوگ آفر دے رہے ہیں کہ ہم شادی کریں گے، تو جو اس کو آفر دے رہے ہیں نا ہم شادی کریں گے، کچھ ان لوگوں کے لیے پیغام اور کچھ اس انٹی کے لیے پیغام جو چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے، کہ دیکھو جو آپ کو شادی کی آفر دے رہے ہیں نا، عین ممکن ہے امریکی نیشنلٹی کے لیے دے رہے ہوں، تو آپ کبھی کسی داڑھی پگڑی ٹوپی کو دیکھ کر یا کسی پاکستانی کے چہرے کی رونق اور عمرے اور حج کو دیکھ کے آپ نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ مجھ پہ سچا عاشق ہے، کیونکہ امریکن نیشنل ہونا پاکستان میں ایک بڑی کوالٹی سمجھی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس چکر میں شادی کرتے ہیں اور وہاں جا کے اس سے بڑا دھوکہ دیں گے آپ کو۔ وہ ایک دفعہ امریکہ میں گھس گئے نا، اس کے بعد ٹاٹا کر کے نکل جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں، لیکن اس کا امکان ہے۔ بھائی کس بیس پہ آپ شادی کر رہے ہو اس سے؟ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی ہے، تو اس بات کا 99% چانس ہے کہ وہ صرف امریکن نیشنلٹی کے چکر میں یہ دھوکہ دے رہے ہوں۔ دوسری جو اس کو شادی کا پیغام دے رہے ہیں، وہ ایک پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ آپ نے پہلے یہ تحقیق کر لی ہے کہ اس نے شوہر کو چھوڑا کیوں ہے۔ اگر شوہر ظالم تھا، بہت ہی برا سلوک کر رہا تھا، شرابی ہے، مارتا پیٹتا تھا، پھر ایک الگ بات ہے، اول تو وہاں یہ ممکن نہیں ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، مارنا پیٹنا، بہت آرام سے کیس ہو جاتا ہے۔ تو ظالم تھا تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اور اگر ظالم نہیں تھا تو جس عورت نے اپنے پرانے میاں سے وفا نہیں کی ہے وہ آپ سے کہاں سے وفا کرے گی؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا وہ عورت نے وفا نہیں کی ہے، مجھے اس کے انٹی کا، امریکی انٹی کا کیا پتا وفا کی ہے کہ نہیں کی، اس کا شوہر کیسا تھا مجھے کیا پتا، لیکن امکان تو ہے نا کہ بھائی شوہر ٹھیک ہو پھر بھی چھوڑ کے آ گئی ہو۔ تو آپ پہلے پوری تحقیق کر لیں کہ کیس ہے کیا، کیس کی اسٹڈی کیے بغیر پیغام نکاح پہ پیغام بھیج دینا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، میں رکھوں گا، تو اس کا مطلب آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے یہ کیسز بہت ہوتے ہیں۔ فلانی انٹی کو ایک دن کیا ہوا، میں نے نکاح پڑھایا، ایک صاحب نے کہا میں نے ایک انگریز خاتون کو مسلمان کیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل بھر آیا نا، جب مجھے تجربے نہیں تھے اتنے، میرا دل بھر آیا، کیسا نیک انسان یار۔ اصل تو یہ ہے کہ انگریز خاتون کو مسلمان کیا، اور ہم نے تو آج تک کسی کو مسلمان کر کے شادی نہیں کی ہے، یہ مقام تو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ میں نے کہا میں پڑھاؤں گا نکاح، میں نے بلا لیا دفتر میں، پرانا قصہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ لڑکا بالکل ینگ، بالکل نوجوان، 25-26 سال کا، پورا پلا پلایا، 2 دانت کا، اور جو خاتون تھی وہ اس کی دادی کی عمر کی ہوگی۔ میں نے کہا یار کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا یہ؟ جو انگریز خاتون تھی وہ دادی کی عمر کی۔ میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ نیک ہو گیا، اتنے نیک پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں۔ خیر اب میں کیا کرتا، اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئی، پھر ہم نے اس کا نکاح کرا دیا۔ ہم نے کہا یہ تو اب اس کا کام ہے۔ اچھا بعد میں جو ہسٹری سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یو کے نیشنل تھی یہ خاتون، ان صاحب نے یو کے کی نیشنلٹی کے چکر میں بڑھیا کو بلا کے اس سے شادی کر لی،
اور جب یو کے لیے اپلائی کیا ہے تو یو کے نے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا، کیونکہ یو کے کی ایمبیسی نے بھی دیکھا کہ اتنا نیک پاکستان کی سوسائٹی میں ہو نہیں سکتا کہ بڑھیا سے شادی کر رہا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی لوگ کتنے ٹرکی ہوتے ہیں، اتنا ان کے پاس بھی نالج ہے، تو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا کہ یہ کمبخت جو ہے یہ صرف اور صرف، کیونکہ دیکھا نا کہ کوئی جوڑ ہی نہیں بن رہا. انہوں نے کہا یار یہ ینگ لڑکا ہے بالکل، اتنی بڑھیا سے شادی کر رہا ہے، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے نیشنلٹی کے لیے، ہمیشہ کے لیے بین کر دیا. تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، کسی بھی گاؤں میں استقامت، اگر پیشاب کا مرض بڑھ جائے تو کیا اس جگہ کو بنا دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھو اگر پیشاب سے مسلسل قطرے آتے ہوں، رکتے ہی نہ ہو، تو نماز سے پہلے آپ وہ جگہ دھو کے نماز پڑھ لیں. پھر بھی اگر قطرہ آ رہا ہے تو آنے دیں، معذور کا وضو قطرہ نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز سے پہلے اس جگہ کو دھونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، وہ دھو لیں آپ. اس میں وہم نہ کریں، جہاں غالب ہو کے اندازہ ہو کہ یہاں قطرے لگے ہوں گے بس اتنی جگہ دھو لیں. وہم نہ کریں کہ شاید یہاں بھی چلے گئے ہوں، شاید ادھر بھی. تو اس میں شریعت نے زیادہ ہمیں تکلف کا حکم نہیں دیا، بس اندازے سے جہاں خیال ہو تو اس کو دھو لیں. اور ایسے لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انڈر ویئر وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ جو پینٹ ہے یا شلوار ہے وہ خراب نہ ہو. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے لیے ایک الگ کپڑے رکھ لیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. عبد الکریم آئی سی یو میں دعا کی درخواست، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ایک بچی میں نے لی تھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی، لیکن اس کے ماں باپ کا نام نہیں پتا، کوشش کے بعد بھی نہیں پتا لگا. اب ماشاءاللہ 10 سال کی ہے. جب شادی کی عمر ہوگی تو اس کا نکاح کس طرح ہوگا، کوئی حل بتائیں. دیکھیں نادرہ میں الحمدللہ یہ سہولت اب موجود ہے کہ باپ کی جگہ سرپرست کا نام بھی آ جاتا ہے. تو آپ باپ کی جگہ تو اپنا نام ڈال نہیں سکتے. قرآن نے اس سے صاف طور پہ روکا ہے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری دینی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن باپ پھر بھی تم نہیں ہو. تو باپ کی جگہ اپنا نام کسی صورت میں نہیں ڈال سکتے. تو نادرہ کے کاغذ میں پھر نادرہ والوں سے رابطہ کریں، سرپرست کی جگہ اپنا نام ڈال دیں، اور جب اس کی شادی ہوگی تو سرپرست ہی کا نام پکارا جائے گا. تو یوں کہا جائے گا فلانی لڑکی جس کے سرپرست یہ ہیں، جس کے سرپرست یہ، کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے تو مجبوری ہے، جس کے سرپرست یہ ہیں تو ان کا نکاح فلاں بن فلاں سے ہو رہا ہے. اس جس سے نکاح ہو رہا ہو اس کا تو ابا ہوگا نا. 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں اور جو علماء کے اقوال دیکھے اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر اس کا نام شب برات ہو، اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان 2 چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی
کوئی خوشی منائیں گے تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا, اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا, یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, کھاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, نہاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی, جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں, اس کو بھی عید قرار دیا, اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں, اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے, اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں, تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں, اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ تہوار ہے, جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے علم میں نہیں ہے, کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو, یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو, یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا, ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے, اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے, رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز, اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے, مشہور حدیث ہے, لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے, اور ایک تو ضعیف حدیث ہے, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں, حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی, اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے, کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا, ہم کہتے ہیں لسبقونا, کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو, یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں, اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا, یا آپ اپنی طرف سے, جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے. نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا, تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخفل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں, اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے.
तो कहीं पता भी नहीं चल रहा, चुपके से कब्रिस्तान गए और चुपके से वापस